مخیر حضرات کو، ان کو میں درد دل سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آگے بڑھیں. ان کے لیے خوراک، خیمے، ادویات، کپڑے اور جو کچھ بھی، اور نقد جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں، یہ آپ بہت بڑی آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام درد آشنا میں میں ہوں آپ کے میزبان ڈاکٹر فرحانہ اویس. تاریخ شاہد ہے کہ وہ معاشرے ہمیشہ بے مثال رہے ہیں جہاں پر لوگ ایک دوسرے کے لیے قربانی کے جذبے سے سرشار ہوں، جہاں لوگ آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہوں، اور جب کوئی مشکل گھڑی آئے تو سب مل کر اس مشکل کو دور کرنے کے لیے اکٹھا ہو جاتے ہوں. اور یقیناً کسی بھی معاشرے میں جو افراد ہیں وہ ایک اینٹ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور وہ محبت کے سیمنٹ سے جب جڑتے ہیں تو ایک مضبوط دیوار بن جاتے ہیں. سیلاب زدگان کی مدد کے حوالے سے ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ہم صرف ایک چھوٹی سی نیکی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ یہ ہمارا قومی فریضہ ہے، کیونکہ اگر ہمارے پڑوس میں کوئی بیمار ہے، ہمارے سامنے کوئی مشکل میں گرفتار ہے، تو یقیناً ہم کیسے چین سے بیٹھ سکتے ہیں. بحیثیت قوم ہمیں مل کر ہر لمحے ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، ان کی جو مشکلات ہیں اور جہاں جہاں جن مشکلات سے بھی وہ گزر رہے ہیں، ان مشکلات میں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو دور کرنا ہے، ان کو مدد فراہم کرنی ہے، اور انہیں واپس ان کے گھروں تک آباد کرنے میں ان کی مدد کرنی ہے. اللہ تعالیٰ اس پورے کام میں ہمارا حامی و ناصر ہو. آج کے اس پروگرام میں جو مہمانان گرامی یہاں تشریف فرما ہیں ان کا تعارف کراتی ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کیا خدمات انجام دے رہے ہیں. ہمارے پہلے مہمان ہمارے انتہائی محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب. آپ سب جانتے ہیں معروف اسکالر ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، انتہائی حساس انسان، معاشرے کے اتار چڑھاؤ پر گہری نظر رکھتے ہیں، اور جب ایسی کوئی بھی سچویشن ہو ہمیشہ ڈاکٹر صاحب آگے ہوتے ہیں ہم سب کی رہنمائی کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے، اور ان لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے جو اس کام میں آگے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی پروگرام میں. آپ کا بہت شکریہ، اور خاص طور پر پاکستان ٹیلی ویژن کا کہ جس نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم پاکستان کی خدمت کر سکیں. بے شک. ہماری دوسری مہمان نازیہ علی جو کہ میزبان بھی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور نازیہ صاحبہ جو ہیں ان ایریاز میں بھی گئی ہیں جہاں پر یہ تمام تباہ کاریاں ہوئی ہیں، ان کو انہوں نے خود دیکھا ہے. ان سے پوچھیں گے کہ کون سی وہاں پر پرابلمز انہوں نے دیکھی، خصوصاً بچوں اور خواتین کے حوالے سے، اور اس وقت ہم انہیں کس طرح سے جو وہ بتائیں گی اس کی رہنمائی میں ہم مدد کر سکتے ہیں یا ان لوگوں تک امداد پہنچا سکتے ہیں. نازیہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پروگرام میں خوش آمدید. پی ٹی وی کا بھی بہت شکریہ. ہمارے تیسرے مہمان ہیں ڈاکٹر فرخ احمد صاحب. اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں ظاہر ہے چونکہ میڈیکل سے وابستہ ہیں تو میڈیکل کے جو کیمپس مختلف ایریاز میں لگ رہے ہیں اس میں ڈاکٹر صاحب نہ صرف یہ کہ خود جاتے رہے ہیں بلکہ وہاں پر جو لوگ مدد کر رہے ہیں، مدد کرنے والے ہاتھ، مدد کرنے والے لوگ جو وہاں پہنچ رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ مل کر وہ تمام ریلیف ورک میں آگے رہے ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ کس طرح سے یہ کام وہ انجام دیتے رہے ہیں اور کن چیزوں کی اس وقت سب سے زیادہ وہاں پر ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اور پروگرام میں خوش آمدید. بہت شکریہ. آپ سے شروع کریں گے پروفیسر احمد قادری صاحب کے ایک بہت بڑا سانحہ ہے، ہم تو یہ کہیں گے کہ بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑی مشکل ہے، لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہم امید کے ساتھ اور امید کے چراغ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. ہم اس وقت ایک قوم کی حیثیت سے ایک مضبوط قوم بن کر آگے بڑھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں جس کے پاس جو صلاحیت ہے وہ اس صلاحیت کے ساتھ آگے آئے اور کچھ کام کر دکھائے. آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں قوموں کی آزمائش کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، اور سیلاب یا اسی قبیل کے اور دیگر آزمائشیں قوموں میں استحکام پیدا کرتی ہیں. اور پاکستان کی قوم نے ہمیشہ بڑھ کر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اپنی جان مال سب کچھ قربان کرتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے، کیونکہ وہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں. اور پاکستانیوں کو جو آپ کے بہن بھائی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے لمحے میں کہ جب وہ پکار رہے ہوں ہمیں، ہم کبھی انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے. یقیناً ایک تو بات یہ بڑی اہم ہے. دوسری بات یہ کہ پاکستان چونکہ ایک نظریاتی ملک ہے اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا ہے، تو ویسے بھی دینی فریضہ ہمارا یہ ہے اور نظریاتی فریضہ یہ ہے کہ ہم دفاع پاکستان میں ہر اول دستے کی حیثیت سے کام کریں
اور یہ بتلایا کہ قرآن نے جو فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ بہتری کے لیے، اچھائی کے لیے، نیکی کے لیے ہم ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ اب یہ تعاون ہے، احسان نہیں ہے۔ قرآن نے اس کو تعاون کے نام سے موسوم کیا ہے، اور تعاون ان معنوں میں ہے کہ اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے اور آپ اس کو صاف کرتے ہیں اور اس پر مرہم لگاتے ہیں اور آپ کا ہاتھ اس پر لگتا ہے، تو چاہے اس سے خون نکل رہا ہو یا اس میں تکلیف ہو رہی ہو، لیکن آپ اس لیے صاف کرتے ہیں کہ آپ کا جسم خراب نہ ہو۔ بہت اچھی بات کی ڈاکٹر تو پاکستان میرا جسم ہے، بالکل ایسے ہی میری روح ہے، میں کیسے مطلب اس سے الگ رہوں؟ بے شک تو ہمیں یہ سوچ کر کرنا چاہیے، جیسے ہماری یہ بہن بیٹھی ہوئی ہیں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن کے وہ لوگ جو اس وقت سامنے نظر نہیں آ رہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شب و روز پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں۔ بہت سارے قومی ادارے ہمارے، پاکستان کی آرمی، پاکستان کی فضائیہ، پاکستان کی نیوی، اور جو این جی اوز ہیں اور طلباء و طالبات ہیں، صحافی حضرات ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو اس درد سے نہ آشنا ہو، بے شک وہ اس درد سے آشنا ہے۔ تو جو درد آشنا ہوتا ہے ان کے دلوں کو اللہ چن لیتا ہے اپنی عبادت کے لیے، بے شک۔ اور جب یہ پاکیزہ دل ہوتے ہیں تو وہ حدیث حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھے یاد آ رہی ہے کہ جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، وہ ایک جسد یعنی ایک جسم کی طرح ہے۔ بے شک۔ اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو جسم کے تمام حصوں میں تکلیف وہ محسوس ہوتی ہے۔ بے شک، تو یہ وقت ہے۔ بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب آپ نے کہ ہم یقیناً ایک جسم کی مانند ہی ہیں۔ جب ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا تو اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور آج کے اس پروگرام کا بھی یہ مقصد ہے، یا روزانہ ہم جو اس طرح کے پروگرامز کر رہے ہیں، شاید وہ احساس بیدار کرنے کی ضرورت ہے اگر کہیں پر نہیں ہے۔ اول تو ماشاءاللہ سبھی لوگ کھڑے ہیں، چاہے وہ انفرادی سطح پر ہوں یا اجتماعی سطح پر بہت سے گروپس کی صورت میں ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں کامیاب کرے۔ نازیہ آپ سے کرنا چاہوں گی سوال۔ آپ نے بتایا کہ آپ وزٹ بھی کر چکی ہیں کچھ ایریاز میں جہاں آپ نے خود دیکھا کہ وہاں لوگ کتنی پرابلمز میں تھے۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کون سے ایریاز میں آپ نے وزٹ کیا اور کون سی ایسی پرابلمز تھیں جن کو فوری طور پر ہینڈل کرنے کی ضرورت تھی؟ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، جہاں قوم کی بات ہوتی ہے نا، میں تو سلام شکریہ بہت چھوٹی سی چیز ہے، میں سلام پیش کرتی ہوں ہماری پوری پاکستانی قوم کو۔ بطور خاص اگر میں بات کرتی ہوں کراچی والوں کی، اہلیان کراچی کی، کہ جہاں ہم نے کیمپ کا بھی آغاز کیا، اور اس کے بعد جب، کیونکہ یہ ایک ایسی آفت ہے کہ جتنے ہاتھ ملائے جائیں، جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں کم ہوں، یہ بہت بڑی مشکل ہے۔ وہیں پر جب جانے کا آغاز ہوا، سب سے پہلے جب ڈسٹریبیوشن ڈرائیوز کا آغاز کیا، فیض فاؤنڈیشن انٹرنیشنل جہاں کی وائس چیئرپرسن ہوں میں، تو اعزاز کی جہاں میں بات کرتی ہوں، خوشی کی، کہ پاکستان آرمی کے ساتھ صرف ایک واحد ہم لوگ تھے جو سب سے پہلے دادو میں اور اس سے آگے جتنے بھی گاؤں دیہات ہیں وہاں پہنچے، کیونکہ وہاں جانا شاید اتنا مشکل تھا کہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ایک تو میں اپیل بھی کرتی ہوں کہ اس ٹیلی تھون کے ذریعے سے کہ خدا را آپ لوگ جو سن رہے ہوتے ہیں بغیر ویریفائی کیے آپ کیسے غلط چیزوں کو آگے ٹرانسفر کر دیتے ہیں، یعنی آپ کہ ٹرکس لوٹے جا رہے ہیں، میسج آپ نے یہ بھی کیا کہ بغیر آپ کسی سپورٹ کے آگے نہ جائیں، جیسے ہمیں ظاہر لاجسٹکس کی ضرورت ہے تو وہ پاک آرمی سے اگر آپ کوارڈینیٹ کر کے جاتے ہیں تو وہ آپ کو پوری سپورٹ دیں گے اور پھر آپ کا سامان بھی وہاں تک پہنچے گا۔ لیکن میں ان کا یہ بتا رہی ہوں کہ صرف وہ لوگ پہنچے ہوئے تھے، اس کے بعد ہمارا یہ تھا کہ کمپلیٹ ایک، میں اگر ادارے کی بات کروں کہ وہیں پر کہ مختلف ہمارے وہاں پر لوگ موجود ہیں جنہوں نے ہمیں پوری سچویشن سے آگاہ کیا۔ پھر اس کے بعد میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی سندھ پولیس کا، جنہوں نے سیکیورٹی کی صورت میں وہاں ہمیں پولیس موبائل پرووائڈ کی، وہ اس لیے کہ راستے تو خطرناک ہیں، ہم اس بات سے ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اور اوور آل اگر ہم بات کرتے ہیں کہ مختلف لوگ جس طرح سے اگر بھوکے ہیں پیاسے ہیں، ان کے پاس اگر ان کو میں اگزامپل دیتی ہوں کہ اگر 10 افراد ہیں، 10 بیگ چاہیے اور اگر 5 جائیں گے تو باقی 5 تو پھر وہ چھیننے آئیں گے نا، یہ مسائل ہیں بہت زیادہ۔ لیکن جہاں میں سفر کی بات کرتی ہوں کہ اس کے بعد بہت جس طرح میں نے کوشش کی کہ اپنی آواز بلند کروں اور یہ چیزیں میں دکھاؤں کہ کہاں، یعنی جس وقت ہم فلڈ کی بات کر رہے ہیں، ہم سندھ کی بات کر رہے ہیں، بلوچستان کی، پورے پاکستان کی، لیکن بیسکلی جہاں پر یہ آفت آئی ہوئی ہے جو لوگ بیچارے نکل ہی نہیں سکتے، وہ اس لیے کہ میں اس کے ذریعے یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ جو لوگ مدد کے لیے بھی جا رہے ہیں ان کے لیے مشکل ہے 7-8 ہزار دے کر ایک سائڈ سے جانا اور پھر دوبارہ سے سفر کر کے آنا، تو
وہ کس طرح سے آ رہے ہیں آپس میں, جو یعنی جو بوٹس پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں اس کا کرایہ بہت زیادہ ہے, اتنا مشکل ہے. تو وہاں والے بھوکے ہیں, پیاسے ہیں. صرف یہ ہے کہ اندر کے جو گاؤں دیہات تھے, جو تھوڑی اونچی جگہ تھی وہ اگر بچی ہوئی ہے, لیکن وہ لوگ کس طرح سے گزر بسر کریں گے, کیسے آئیں گے جائیں گے. بھوکے پیاسے جو ان کے پاس موجود تھا اس میں بیٹھے ہوئے تھے. میں آپ کو اگزامپل دوں, کیونکہ یہ آنکھیں جب ہوتی ہیں نا, یعنی بڑی کوشش میں کر رہی ہوتی ہوں, لیکن جب میں ان بچوں کو گود میں لیتی ہوں تو میں رو رہی ہوتی ہوں, جب میں ان لوگوں کو دیکھ رہی ہوتی ہوں میں رو رہی ہوتی ہوں. آپ نے ذکر کیا آپ کے سوال کی جانب, کیونکہ اس کا جواب بہت اہم ہے, اور میری کوشش یہی ہے کہ ہر بات وہ کی جا سکے کہ جس کے ذریعے سے واقعی میں ایک تصویر آپ سب کو دکھا سکوں کہ وہاں کیا درد ہے, کس طرح سے محسوس کیا جا سکتا ہے اس درد کو. لیکن جب ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہم یعنی کتنے آسائشوں میں, کتنے آرام سے جی رہے ہیں. اور اگر ہم جب مائیں ہوتے ہیں یا باپ بھی والدین ہوتے ہیں, تو اس کے بعد بہت باخوبی کسی بھی والدین کا درد بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. تو میں نے وہاں جا کر دیکھا بچے بھوک پیاس سے بلکنا. تو میں شاید یہ آپ کو اگزامپل دوں کہ جب میں نے گود میں اٹھایا, ایج میں پوچھتی تھی, تو بچوں کے ویٹ, اگر میں 2 سال کے بچے کی بات کر رہی ہوں, وہ 6 مہینے کا اس کا ویٹ ہوتا تھا. میں لوگوں سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے, ڈرائی ملک ہے, فیڈرز ہے, آپ کے جو نیئرسٹ کیمپس ہیں آپ نہیں جا سکتے, کوئی بات نہیں ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کے گھر میں جو بھی ہے, ویدر چینج ہو رہا ہے, ابھی آپ جا کر بہت انہیں سپورٹ کر سکتے ہیں, کیمپس میں دیجیے. کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ کسی ایک جگہ دیں. جہاں ہم وہاں کی بات کرتے ہیں, وہاں اب پانی کی وجہ سے جو میں نے اس وقت صورتحال دیکھی وہ تو تھی, اس وقت بھی پانی کوئی بہت اچھا نہیں تھا, کلر چینج ہو چکا تھا. مچھر, ہم اگر بات کرتے ہیں اوور آل ڈینگی تو پھیلا ہوا ہے, تو آپ خود سوچیں کہ جہاں یہ وبا پھیلنے کا کتنا زیادہ خطرہ ہے, جہاں اتنی گندگی ہے, جہاں لوگ مشکلات سے نکل نہیں سکتے. بھوک پیاس کی جہاں بات ہے, میں نے یہ بھی دیکھا اور میں ضرور بتانا چاہوں گی کہ جو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, لیکن وہ ان میں اتنی انسانیت ہے کہ جہاں اگر وہی جو میں نے بیگس کی ایگزامپل دی کہ جہاں ان کو لگ رہا ہے کہ یہاں یہ 4 کو ملے گا, انہیں نہیں ملے گا, اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے اپنے ایریے کے لوگ ہو جاتے ہیں, کوئی بڑے ہوتے ہیں, اس طرح سے لوگ ایک دوسرے کو وہاں پر سپورٹ کر رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم بھوکے رہ لیں گے لیکن پورا ہے, سب کے پاس ہے. یہ تو ان کی بہت بڑا جذبہ ہے کہ وہ اس طرح سے سوچ رہے ہیں, اور بہت تکلیف کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان مشکلوں کو بھی آسان کرے. آپ سے مزید اس بارے میں پوچھیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی اور میں جاننا چاہوں گی کہ آپ نے جن ایریاز میں وزٹ کیا, تھوڑا سا یہی بتائیے کہ کون سے ایریاز میں آپ گئے, اور وہاں پر انیشلی جو ہے وہ کون سی پرابلمس تھیں جو وہ لوگ فیس کر رہے تھے, اور آپ لوگوں نے کس طرح سے اس کو ہینڈل کیا. جی ضرور. ایک بات اس سے پہلے کہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ اس درد سے آشنائی دے دیں, تاکہ جو ہے وہ اور بھی زیادہ سب مل کر جو ہے وہ اس سلسلے میں کام کر سکیں. کہ میں ایک تو اتھل بلوچستان میں بیلا ڈسٹرکٹ کا ایک چھوٹی اس میں خیال میں تحصیل ہے, اس کے آس پاس کے علاقے جو ہیں وہ کافی زیادہ متاثر ہوئے تھے. تو وہاں پہ پاکستان کوسٹ گارڈز کے تعاون کے ساتھ ہمارے لیاقت نیشنل ہاسپٹل نے کیمپ کیا تھا. اچھا. وہاں پہ ہم 4 سے 5 دن جو ہے وہ ہم نے وہ کیمپ کیا. صحیح. دوسرا جو ہے وہ ہم یہاں پہ جام شورو سے آگے جو ہے وہ ایک منظور آباد, علی آباد چھوٹے چھوٹے ٹاؤن سے ہیں, جو کہ بہت اس کے ارد گرد بہت زیادہ گاؤں ہیں, اور یہ جگہ جو ہیں وہ کچھ ڈرائی تھیں, اونچی تھیں شاید ٹاؤن سے, تو یہ کچھ بچے ہوئے تھے, تو یہاں پہ ہم نے کیمپ کیے ہیں. اچھا. اس کے علاوہ کراچی کے مختلف علاقوں میں جو ڈسپلیس پرسنس جو وہاں سے آئے ہیں اور یہاں پہ مختلف اسکولوں وغیرہ میں سیٹل کیے ہیں گورنمنٹ نے, تو وہاں پہ بھی ہم نے ان کے لیے کیمپس کا انتظام کیا تھا. تو سب سے پہلے آپ نے کیا دیکھا, جو پرابلمس کیا تھیں جو میڈیکلی جو آپ لوگوں کو دیکھنا پڑی کہ ان کو ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ جی دیکھیں, میڈیکلی پرابلمس جو جس وقت تو سیلاب آیا اس وقت جو پرابلمس رہی ہیں وہ اس میں زیادہ تر ایک تو وہ جو سیلاب کے لوگ جو ڈوبے یا وہ جو ہٹ ہوئے یا اس کی وجہ سے جو ٹراماز ہوئے وہ پرابلمس شروع میں ہوئیں, اور ساتھ میں جو سانس کی بیماریاں ہیں وہ زیادہ شروع کے دنوں میں دیکھی گئیں. اس کے بعد جب فلڈ یعنی پانی بہہ گیا, سیٹل ہو گئی چیزیں, تو اس کے بعد جو ہے وہ, اور خاص طور سے یہ اتھل بیلا والی سائڈ پہ یہ ذرا پہاڑی علاقے ہیں, تو یہاں سے پانی جو جس وقت سیلاب آیا ہے وہ پانی بہت تیز فلو کیا ہے اس نے, اور اس سے ڈیمیج زیادہ ہوا ہے.
اور یعنی اگر دیواریں گری ہیں، چھتیں گری ہیں، تو اس سے فزیکل ٹراماز جو ہیں وہ کافی لوگوں کو ہوئے، لیکن وہ پانی بہہ گیا. صحیح. اب جو ہے وہ ان کے پاس وہ اپنے گھروں میں واپس جا سکتے ہیں، اس کو ریکنسٹرکٹ کر سکتے ہیں جو بھی. لیکن یہ جو سندھ میں یا جنوبی پنجاب میں، سندھ کا میں نے خود دیکھا ہے، روڈ سے جب ہم گزرے ہیں کیمپ کی طرف تو روڈز کے دونوں طرف جو ہے لوگ ٹینٹس لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور آن دا رائٹ آف دا روڈ جو ہے میں دور تک پانی دیکھ سکتا تھا، حد نظر پانی تھا. ڈاکٹر صاحب آپ نے تو روڈ دیکھ لی، ورنہ تو یہ بتا رہے تھے کہ ہاں، روڈ ہی نہیں ہم تھی، تو روڈ تک ہی گئے نا، بہہ گئی یا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ روڈ کدھر ہے. ہم تو روڈ تک ہی، ہم تو اس جگہ جا سکتے ہیں نا جہاں ہم اپنا چیز سیٹل کر سکیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا. تو حد نظر تک پانی تھا، اور روڈ کے سائڈس پہ لوگ ٹینٹ لگا کر بیٹھے ہوتے یا چارپائیوں پہ. تو آپ لوگوں نے بھی کوئی سپورٹ لی کوئی پاک آرمی سے؟ جی، ہم یہ جو اتھل میں لگایا تھا وہ ہم نے پاکستان کوسٹ گارڈز کے تعاون سے تھا، اور جو ادھر جامشورو میں تھا وہ سندھ رینجرز کے تعاون کے ساتھ تھا، اور ہمارے ساتھ ایک اور این جی او بھی لوگ کام کر رہے ہیں افواج کے. یہ تو قابل تحسین ہے جو یہ جس طرح سے یہ دن رات لگے ہوئے. بالکل. اور اسی طریقے سے جو یہ کراچی کے کیمپس تھے اس میں جو لوکل پولیس نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا. ہمارے کراچی میں بھی جتنے بھی فورسز کے لوگ ہیں یا پورے پاکستان میں، وہ سب اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے جگہوں پہ کام کر رہے ہیں، اور یقیناً قابل تحسین ہے ان کی یہ کاوشیں. اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح سے ہمت دے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آئیں گے. ڈاکٹر صاحب نے تو صحت کی بات کی نا، کہ جسمانی صحت میں کیا کیا مسائل اور کیا کیا چیزیں دیکھنی پڑی اور اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا گیا. ہم جب ذہنی صحت کی بات کرتے ہیں تو کوئی بھی شخص اس وقت ٹوٹ جاتا ہے جب اس کا سارا سامان، اس کا گھر اس کی آنکھوں کے سامنے بہہ جاتا ہے. اس سچویشن میں کس قدر مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ ایک نارمل لائف کی طرف واپس آئیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ برحق ہے. بے شک. لا تقنطوا من رحمت اللہ کہہ کر یہ بتلا دیا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. بے شک. تو جب اللہ کی رحمت ہے تو انشاءاللہ اس مشکل سے بھی باہر آ جائیں گے. اور یہ جو پورا پاکستان ساتھ کھڑا ہے اپنے بہن بھائیوں کے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ وہاں کے جو مسائل ہیں، جن کی کھیتیاں کھڑی ہوئی تھی، اب وہ جب لوٹتے ہیں یا سوچتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ وہاں کچھ بھی تو نہیں ہے سوائے کیچڑ کے، سوائے ان آثار کے جن تکلیفوں سے گزرے. کتنوں کے تو گھر بھی اجڑ گئے، بچے بھی چلے گئے، لوگ بھی بہہ گئے، سب کچھ ہو گیا. یہ تکالیف ایسی ہیں کہ جس کے لیے یقیناً الفاظ نہیں ہیں. اذیت ناک ہے، مطلب سوچ سوچ کے انسان. اب ایسے وقت میں ہمارے جو ماہرین نفسیات ہیں، خاص طور پر جیسے کراچی یونیورسٹی کے اندر چونکہ میں نے کام کیا تو کلینکل سائیکالوجی کے لوگ بھی ہیں ہمارے، اسی طریقے سے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ بھی ہے، پاکستان کی یونیورسٹیز بھی ہیں جہاں پر بڑے بڑے ماہرین نفسیات ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ تو ماشاءاللہ کام تو کر ہی رہے ہیں، مزید والنٹیئر کریں اور وہ کاؤنسلنگ کی طرف رجوع کریں، اور کچھ ایسے راستے ہوں کہ جہاں پر بات کی جا سکے ان لوگوں سے، اور کمیونٹی انٹریکشن بیسڈ پروگرامز ہونے چاہیے. اور وہ جو ذہنی دباؤ کے اندر ہیں، ان کے ذہنی دباؤ میں اس وقت انہیں یہ محسوس ہو کہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. بے شک. کیونکہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو شرارتاً انہیں مایوس کر رہے ہیں. دیکھیے میں بہت ایک باریک نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو میں نے کہا کہ آپ نہیں کر سکتے تو کوئی بات روکے نہیں. تو یہ باریک اس لیے اشارہ کر رہا ہوں کہ اس میں صرف پاکستانی نہیں ہے، نادان پاکستانی، اس میں بعض اغیار بھی ہیں، پڑوسی ملک بھی ماشاءاللہ ہمارا کم نہیں ہے اس معاملے میں، کہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے بھی ذہنی دباؤ پاکستان پر رہے. اور روزانہ صاحب یہ ہو گیا، اب تو یہ ہو گیا، اب تو وہ ہو گیا، ضرورت مندوں کو نہیں مل رہا. الحمدللہ پاکستان کی آرمی، پاکستان کے ادارے، پاکستان کے سیاسی رہنما، پاکستان کے چاہے وہ اپوزیشن ہو، حکومت ہو یا نوجوان ہو، سارے لوگ اس میں شریک ہیں کہ کسی طریقے سے ضرورت مندوں تک یہ بات پہنچے کہ آپ ہم سے، ہم آپ سے ہیں، علیحدہ نہیں ہیں. تو ایک تو نفسیاتی طور پر ذہنی آبیاری کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو ہم دیتے ہیں نا کسی کو، اللہ نے ہمیں امانتاً دیا ہے. یہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ امانات ہیں. قرآن نے کہا ہے امانات ہیں یہ. اب یہ جب امانات آپ وہاں تک پہنچاتے ہیں نا تو اللہ کی نظر میں آپ سرخرو ہوں گے. اس لیے کہ کس نے دیکھا ہے کہ کل تک یہ بھی دینے والے ہاتھ تھے، آج یہ لینے والے ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور قیامت کے دن جب سوال ہوگا تو سوال یہ ضرور ہوگا کہ تمہارے پاس تھا لیکن تم نے دیا نہیں. تو یہ جو مال و اسباب قرآن کریم میں بیان کیا گیا نا، یہ مال و اسباب جمع کرنے والے لوگ اور پھر کس طریقے سے اس کو گنتے ہیں، کیا کرتے ہیں، سب چیزیں، تو اس کے فوائد کیا، نقصان کیا ہے. لیکن ایک بات عرض کرتا چلوں
کہ یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، حدیث ہے. بالکل اس کھیتی میں وہ بولے جو وہاں کام آئے، وہاں کاٹ ورنہ یہاں کیا ملا، بالکل صحیح ہے. ہاتھ خالی چلے جاتے ہیں لوگ. تو نا امید میں نہیں ہوں. ہمارے جو خاص طور پر نوجوان، ہمارے پاکستان کے تعلیمی ادارے، جامشورو یونیورسٹی ہے، کراچی یونیورسٹی ہے، دیگر بلوچستان یونیورسٹیز ہے، اس کے پروفیسرز کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں. ان کے طلباء و طالبات جو سائیکالوجی وغیرہ کے ہیں یا سوشیالوجی کے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ کردار ادا کریں تاکہ نظر آئے کہ تعلیمی ادارے بھی انوالو ہیں اس کے اندر. بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ڈاکٹر صاحب آپ نے. میں سمجھتی ہوں کہ جتنے بھی لوگ جو گروپس بنا رہے ہیں، جو این جی اوز ہیں، جب وہ کوئی بھی گروپ بناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک میڈیکل ڈاکٹر بھی ساتھ ہونا چاہیے تاکہ ہم جب جائیں تو اگر وہاں پہ کوئی پرابلم ہے تو اس کو دیکھ سکیں کہ ہینڈل کیسے کرنا ہے. اسی طرح اگر یہ گروپ سے ایک سائیکالوجسٹ کو بھی اپنے ساتھ رکھیں یہ سوچ کے کہ ذہنی صحت بھی اسی قدر ضروری ہے جیسے کہ جسمانی صحت ضروری ہے، اور وہ گروپس جو ہیں وہ خود ان لوگوں تک بھی پہنچیں اور جو لوگ یہ کام جانتے ہیں وہ ان تک پہنچیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ایک اچھا کام ہو جائے گا. نازیہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے چونکہ خود وہاں جا کے بہت کچھ دیکھا ہے اور وہاں پر جو خواتین کی جو حالت تھی وہ اسپیشلی آپ بتائیں کہ کیسی رہی، کیا چیزیں ان کو فوراً چاہیے تھیں، یا ان کو بھی ذہنی طور پہ وہ اتنی زیادہ پریشان تھی کہ ان کو بھی اس ٹراما سے نکالنے کی ضرورت ہے ابھی؟ جی بالکل بہت زیادہ ہے. اگر میں بات کرتی ہوں جس طرح سے جانے کی کہ فرسٹ ڈرائیو کے اندر حیدرآباد، جامشورو، ڈفرینٹ جو کیمپس لگے ہوتے ہیں وہاں کا وزٹ کیا. سیکنڈ ڈرائیو کی جب میں نے آپ کو بتایا تو دادو میں، خیرپور ناتھن شاہ میں، میر حسن گوٹ، بے شمار دیہات ہیں جہاں کا میں نے وزٹ کیا. لیکن سب سے بڑی چیز تو جب عورت کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ وہ جو گھر کی چار دیواری ہوتی ہے اس کو اسی میں سکون ملتا ہے. بالکل ایسے ہے. تو یہ شاید میری جتنی بہنیں، مائیں اور میرے بھائی بھی جو سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے اس وقت، وہ اس بات کو بخوبی سمجھ جائیں گے کہ جب وہی مائیں بہنیں ہماری بے چھت ہو جاتی ہیں. اور جہاں کیمپس کی بات ہم کرتے ہیں کہ آپ جب نکلیں گے نا سندھ سے تو زندگی میں کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا، شاید میرے بڑوں نے بھی نہیں دیکھا ہوگا. کہ میں اپنی لائف کی بات کر رہی ہوں کہ جس وقت ہم یہاں کراچی سے نکلے ہیں، جو یہ روڈز کی بات کر رہے تھے کہ چاروں طرف جس طرح سے کیمپس لگے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جب ہم گئے ہیں کہ کہاں پانی بھرا ہوا ہے، سندھ کا کیا حال ہے، اور سوچیں کہ اس پانی کو کراس کر کے ان لوگوں تک پہنچنا، تو وہاں خواتین کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے رو رہی ہیں، اپنے بچوں کے لیے رو رہی ہیں. ان کو اپنی فکر تو کہ کیا چادر کہاں بیٹھی ہیں، کیا کھائیں گی، ان کو اپنے بچوں کا ہے. اور جہاں یہ ہاتھ کی بات ہوتی ہے نا کہ ہاتھ واقعی جو دینے والے ہاتھ تھے نا، جن کی فصلیں تھیں، جن کے پاس مویشی تھے، جو دوسروں کے روزگار کا باعث تھے، جو لوگوں کو جو ہاتھ بانٹا کرتے تھے، آج وہ ہاتھ ہیں جو ہاتھ پھیلانا بھی نہیں چاہتے. صحیح بات تو یہ ہے، لیکن وہ مجبور ہیں، وہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. بڑی اچھی بات ہے یہ نازیہ کہ ہمیں ان کی عزت نفس کو بھی مجروح نہیں کرنا ہے کہ اگر ہم ان کو کچھ دے رہے ہیں تو یہ احساس دلا کے نہ دیں کہ وہ نیچے والا ہاتھ ہے، بلکہ ہم ان کو پیار اور محبت سے اس چیز کی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جہاں تک ابھی جیسے کاؤنسلنگ کی بات ہوتی ہے نا، کیونکہ یہ بڑا مشکل وقت ہے. اس میں جس طرح میں بار بار سب سے کہہ رہی ہوتی ہوں کہ اس وقت ہمیں نہیں سوچنا کہ کون کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ ون نیشن، جس طرح جنگوں میں پاکستان میں یہی رہا نا، ہم ایک قوم رہے، مثالی قوم رہے. ہر مشکل میں ہم نے یہی دیکھا کہ پاکستانی قوم وہ زندہ دل قوم ہے کہ جہاں جب کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، جس طرح کہا جاتا ہے نا خوشیوں کے، جہاں آپ کی آنکھیں بھی نم ہو رہی ہیں اور اس کے باوجود چہرے پر مسکراہٹ آ رہی ہے، تو میرا ڈفرینٹ کیمپس میں آنا جانا ابھی بھی رہتا ہے اور ایک دوستی کی طرح ہو گئی ہیں کچھ خواتین یا کچھ بچے. تو آپ یقین کیجئے کہ وہاں پر جب جا کر کاؤنسلنگ کرنا، ان سے بات کرنا، اور ان کی تکلیف تو ہم ختم نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑا، یعنی اگر اس کو سوچا جائے تو یہ تو ابھی آنے والے ہمارے ملک کے لیے فصلوں کے حوالے سے چیزیں، اکانومی کی بات کریں تو ہم سب ڈیمیج ہو چکے ہیں. لیکن انہی خواتین کے اندر اب میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اولادیں بھی ہو رہی ہیں جو پریگننٹ تھیں خواتین وہیں پر ہی کیمپس میں بھی، اور اس کے ساتھ ہی اگر پرانے پہلے کے رشتے ہوئے تھے تو وہاں پر شادیاں بھی ہو رہی ہیں. یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے. اس لیے میں شیئر کر رہی ہوں کہ جہاں تکلیف ہے نا، بہت زیادہ تکلیف ہے، وہیں ہماری قوم چاہے جو مدد کر رہے ہیں وہ، یا وہ بہت زیادہ پریشانی میں بیٹھے ہیں. زندگی اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا نام ہے، اور جس وقت کی ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، بے شمار ایسے لوگ کوئی بھی کام
کر رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے, بے شک اس ایسے ہی پر ہے. بھی ہمیں اللہ شکر تعالیٰ خداوندی کرنا بے چاہیے شک کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوں, میں اپنے لیے بھی بات کرتی ہوں, لیکن میں بس صرف رو رہی ہوتی ہوں, اللہ سے دعا کر رہی ہوتی ہوں کہ کسی طرح سے اگر کسی کی امید ہے مجھ سے اور وہ کوئی اتنی امیدوں کے ساتھ کہ وہ گلے لگتی ہیں میرے خواتین, آپ یقین کریں گی یقیناً ان کے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے نا کہ کوئی ان کے لیے اٹھ کر آیا ہے. اگر آپ پکچر چیزیں دیکھیں وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہوتا میں کس سے بات کروں, کہ وہ کوئی ادھر سے پکڑ رہی ہے, کوئی اتنا رو رہی ہوتی ہیں, اپنے بچوں کا بتا رہی ہوتی ہیں, ان کے دل میں مجھے ایسا لگتا ہے بہت کچھ ہے بتانے کے لیے. بلکہ ہم کل بھی پروگرام میں یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں جو بھی گروپس جا رہے ہیں اس میں خواتین کو چاہیے کہ ان بچوں اور خواتین کے ساتھ اسپیشلی, کیونکہ مرد بہرحال مضبوط اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, تو انہیں پیار کریں, ان کے پاس بیٹھیں اور تھوڑی دیر ان سے باتیں کر لیں. اگر یہ بھی ہو جائے گا تو ان کے لیے ایک بہت بڑی ان کو سپورٹ مل جائے گی, ان کی کاؤنسلنگ ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب اگین آپ سے پوچھنا چاہوں گی وہی ہیلتھ کے حوالے سے ہی کہ کچھ ایشوز تو اس وقت بہت زیادہ تھے, جیسے ڈینگی اور ملیریا کے ایشوز بہت زیادہ رہے, یقیناً اس کو پھر ایڈریس کیا گیا, دوائیاں وہاں تک پہنچائی گئیں, لوگوں کو دیکھا گیا. اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن چیزوں کی ضرورت ہے, یا وہ لوگ جو میڈیکلی ہیلپ کر سکتے ہیں ان لوگوں کی تو وہ کیا چیز پرووائڈ کریں تاکہ ان کو آگے سے مدد مل سکے؟ جی دیکھیں, اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو وہاں پر ہے ابھی بھی میرے خیال میں کہ کلین ڈرنکنگ واٹر, صاف پینے کا پانی جو ہے چونکہ ان لوگوں کو اویلیبل نہیں ہے زیادہ تر, تو وہاں پہ یہ جو پانی کے حوالے سے واٹر بورن ڈیزیزز ہیں یہ ابھی بھی ہیں اور یہ ہوتی رہیں گی. کیونکہ جب تک آپ ان کو کلین ڈرنکنگ واٹر نہیں, جیسے ان کو پہلے انتظام تھے, ان کے ویلز تھے یا بورنگز تھیں جو بھی اس سے پانی لے رہے تھے وہ لوگ, تو وہ اب ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے. تو ایک تو یہ ڈائریا, گیسٹرو-انٹرائٹس, یہ ان کے ہاں ابھی بھی ہے, اور یہ آئندہ بھی کچھ دن خاص طور سے بچوں میں ہونے کا امکانات ہیں. تو جو بھی میڈیکل کیمپس لگیں ان کو چاہیے کہ یہ اینٹی ڈائریا کے حوالے سے میڈیسنز جو ہیں وہ خاص طور سے بچوں کے لیے ضرور ساتھ میں لے کے جاتے رہیں. اس کے علاوہ یہ کیونکہ پانی وہاں ٹھہرا ہوا ہے, مچھروں کی ابھی بھی ان کو بہت زیادہ وہاں پہ افزائش ہو رہی ہے, تو ملیریا, ڈینگی, پرٹیکولرلی ملیریا جو ہے وہ بہت زیادہ کامن ہے اس علاقے میں. وہاں پہ ہمیں ظاہر سی بات ہے جب کیمپس میں جاتے ہیں تو اتنی زیادہ ڈائگنوسٹک فیسلٹی ہمیں پاس اویلیبل نہیں ہوتی, ظاہر ٹیسٹ نہیں ہو سکتے, وہ تو آپ لوگ سمٹمز دیکھ کر اس کے اکارڈنگ کے ساتھ کرتے ہیں. تو اینٹی ملیریل اچھی خاصی کوانٹٹی میں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اسکن ڈیزیزز بہت ہیں, وہ پانی میں چل رہے ہیں, ان لوگوں کے پاس پرٹیکولرلی نازیہ نے بھی دیکھا ہوگا بچوں میں کہ وہ چپلیں نہیں ہوتی, جوتے نہیں ہوتے, تو وہ اسی پانی میں کیچڑ میں چل پھر رہے ہیں یا ویسے بھی چل رہے ہیں, تو اسکن ڈیزیزز بہت ہیں. تو اور پھر وہ جب وہ کیمپس میں ٹینٹس میں رہ رہے ہیں تو ایک ٹینٹ میں زیادہ لوگ ہیں, تو اس سے بھی ڈیزیزز ایک دوسرے کو لگ رہی ہیں, ریسپیریٹری ڈیزیزز ہیں, اسکن کی ڈیزیزز ہیں. تو اچھی خاصی کوانٹٹی میں یہ میڈیسنز لے کے جائیں. اور میرا اپنا خیال ہے کہ وہاں کا جو انفراسٹرکچر گورنمنٹ کا پہلے سے ہے اس کو تھوڑا سا اسٹرینتھن کر دیں, تاکہ وہ دیکھیں کیمپ جو جا کے لگائیں گے, ہم یہاں سے جا کے لگا لیں گے, 2 دن لگا لیں گے, 5 دن لگا لیں گے, 15 دن لگا لیں گے, لیکن وہ جو سسٹم ہے وہاں کا اس کو اسٹرینتھن کر دیں, تاکہ وہ وہاں سے جو ہے وہ اگر تو وہ ڈیمیج ہو گئے, دیکھیں ویسے تو بہت سارا سسٹم ہی ڈیمیج ہو گیا ہوگا, کیونکہ جس گاؤں میں پانی آ گیا تو وہاں کا تو بیسک ہیلتھ یونٹ بھی ڈوب گیا نا, یقیناً. تو لیکن اس کے آس پاس جو جگہ اویلیبل ہے اس کو ذرا اسٹرینتھن کر دیں کہ وہاں پہ ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی, میڈیسنز کی اویلیبلٹی, تھوڑی بہت ریپڈ ڈائگنوسٹک ٹیسٹنگ, یہ سب فیسلٹی یقیناً یہ جو آپ بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ ایک پرماننٹ سلوشن کی طرف بھی ایک اسٹیپ ہوگا. اور ویسے میں سمجھتی ہوں کہ جو پرائم منسٹر کا پروگرام ہے اس میں ان تمام چیزوں پر توجہ دی جا رہی ہے, اور فردر اگر اس میں کوئی کمی ہے تو ہم لوگ جو پروگرام کر رہے ہیں, جو پوائنٹس جو ہے ریز کیے جا رہے ہیں یہاں پہ, یقیناً جو بھی ذمہ داران ہیں وہ بھی اس کو دیکھ رہے ہوں گے, سن رہے ہوں گے. تو ایسے جو بھی میڈیکل کے کیمپس ہیں یا تمام سیٹ اپس ہیں جو پہلے سے تھے ان کو مزید بہتر کر دیا جائے تو تمام لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. یہ گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے, ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے, بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو اس سلسلے کو کنٹینیو کریں گے.
अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और हम बात कर रहे हैं सैलाब ज़दगान की मदद के हवाले से उन तमाम लोगों से जो न सिर्फ ये कि वहाँ जाकर उन तमाम हालात को देख चुके हैं, वहाँ पर लोग किन किन मुश्किलात और परेशानियों में है उनसे वो तमाम हालात जान चुके हैं, और आप तक ये बताने की और ये पैगाम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर लोगों को अब किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि वैसे तो हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, जब कोई खुदा न खासा ऐसी कोई भी आफत आती है, मुश्किल आती है, तो अपने घरों में जाकर फ़ौरी तौर पे जो भी सामान अवेलेबल होगा, उनकी ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े हों, जूते हों, खाने पीने की चीज़ें हों, वो तमाम चीज़ें लेके आ जाते हैं कि भाई ये हमारे भाइयों की ज़रूरत है, हमें इनको पहुंचाना है। क्या महज़िब कौमों में इससे ज़्यादा और भी कोई बेहतर अंदाज़ है मदद करने का? असल में हमें इस बात को तय करना है कि जो हम अपने लिए पसंद करते हैं वही अपने बहन भाइयों के लिए पसंद करें। बहुत अच्छी बात की आपने। अगर हमने ये मेयार, ये मैंने नहीं कही, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, बेशक मेरा तो कुछ भी नहीं है, और जो उन्होंने फरमा दिया वो आखिरत है। हिदायत तो है ना कितना, हाँ, कितना खूबसूरत अंदाज है हुजूर का समझाने का माशरे को। यानी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कम्युनिटी काउंसलिंग कर दी है, वो दुनिया का कोई काउंसलर ना कर सकता है, ना कर सकेगा। बेशक ऐसे ही है। वजह उसकी ये है कि जो अपने लिए पसंद करते हैं आप बेस्ट, तो वही बेस्ट दूसरे के लिए भी हो। बिल्कुल घर का बचा कुचा टूटा फूटा ये वो सब सामान जमा कर दिया, कहा अब ये मैं सैलाब ज़दगान को देने जा रहा हूँ, और अल्लाह ये जानता है कि इसके बैंक बैलेंस में पैसा बहुत है। बेशक बेशक। और ये छुपा किस लिए रहा है कि सिर्फ कल काम आए, कल कुछ काम नहीं आता। ऐसे ही है। जो आज आपने दे दिया यही काम आएगा। सही। तो पहले तो मैं गुजारिश करूँगा कि मैं ये सब पर अप्लाई नहीं कर रहा फार्मूला, लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग हैं ऐसे, ये समझते हैं कि बस नया पैसा क्या खर्च करना, इसी में कर लो। सही। सवाब है अल्लाह की बारगाह में, सदका जारिया बेहतरीन सदका होना चाहिए, बेहतरीन मदद होनी चाहिए, बेहतरीन नेकी होनी चाहिए। जो ज़कात दें वो भी छुपाए नहीं हम अपनी। तो ये तो बात हो गई मज़हबी अक़ीदे की, लेकिन समाजी एतबार से भी जब आप उनके ज़रूरत की चीज़ें भेजिए, खुश्क राशन है या कंबल है या और दीगर दवाइयाँ हैं या और जो खेमे हैं, टेंट वगैरह, तो इसका फ़ायदा अमली तौर पर होगा। अब ज़रूरत तो उनको वहाँ साफ़ पानी की है, और मैं उनको जो है जनाब यहाँ से थर्मास में चाय भेज दूँ, तो वो तो कहेंगे भाई मुझे तो पानी की ज़रूरत है, तो मुझे चाय पिलाना चाहते हो। तो इसके लिए क्या है कि ये लोग हैं कि जो गए हैं, इनसे पूछे कि क्या ज़रूरत है, फिर वही मार्केट से ख़रीदें, वो इनके हैंड ओवर कर दें, फिर ये अपने ज़िम्मेदारान, पाकिस्तान आर्मी पहुँचा रही है, पाकिस्तान आर्मी को दे दीजिए आप, हुकूमत पाकिस्तान को दे दीजिए आप, हुकूमत सिंध को दे दीजिए, और जगह जगह कैंप्स लगे हुए हैं तमाम जी हाँ, लोगों के, गवर्नमेंट के NGOs हैं वो करेंगे। NGOs हैं। तो मकसद ये है कि ऐसी अशिया ना ख़रीदिए कि जो वहाँ पर कारामद ना हो। सही। और दूसरी बात ये कि जो कुछ दें अल्लाह के हुजूर शुक्र अदा कीजिए कि इलाही तूने इस काबिल किया कि मैंने दिया, तो खुदारा इन्हें लेकर जो तशहीरी मुहिम है वो ना कीजिए। तशहीरी मुहिम से यहाँ तो शोहरत मिल जाएगी, आसमान पर नहीं मिलेगी। तो शोहरत अल्लाह की बारगाह में हो, कबूलियत की। बेशक बेशक। तो कोशिश कीजिए कि दिखावा ना हो, रियाकारी ना हो, दिल आज़ारी ना हो। किसी को दे रहे हैं तो ये ना हो एहसान कि मैं ट्रक से उतार के तुम्हारे ऊपर फेंक रहा हूँ, या मैं ट्रक से उतार के तुम्हें तुम्हारे हाथ में बदतमीज़ी के साथ दे रहा हूँ, या जो आपके वर्कर्स हैं वो उनकी आवाज़ इतनी बुलंद हो कि लेने वाले को ये महसूस हो कि ये मुझे कमतर समझ रहा है। नहीं, इज़्ज़त नफ्स को मजरूह नहीं करना है। पाकिस्तान एक बाइज़्ज़त गयूर कौम है, खुद भी इज़्ज़त से रहते हैं और ये दूसरों को भी इज़्ज़त देते हैं। और जब ये एक दूसरे से मिले तो ये है कि इन्नमल मोमिनून इख्वा, ये तो एक दूसरे के बहन भाई हैं। तो जब ये बहन भाई हैं तो हम बहन भाई आपस में कैसे मिलते हैं, तो उनको गैर क्यों समझ रहे हैं। तो प्यार से बहुत प्यारी बात हमें मिलकर चलना है। अच्छा नाज़िया, आप बताइएगा कि वैसे तो जो NGOs हैं उन्होंने अपने कैंप्स भी लगाए हुए हैं और हर तरह से लोग खुद भी उन तक पहुंच रहे हैं, क्या कोई ऑनलाइन सिस्टम भी है कि अगर कोई दूर बैठा हुआ है और वो आप तक पहुंचाना चाह रहा है, ऐसा भी कोई निज़ाम है क्या? जी बिल्कुल। कैंप की भी मैं बता दूं कि कराची में इस वक्त भी मौजूद है हमारा कैंप गुलिस्तान जौहर में। और अगर मैं पूरे महीने की बात करूं तो उसमें भी जैसे मैंने शुक्रिया आगाज़ में ही अदा किया कि मैं हमारी स्पेशली मिडिल क्लास की जब बात करती हूं कि जहां अभी ये भी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे ना कि आप अपने अगर उतरे हुए कपड़े या पुरानी चीज़ें वो नहीं करें, लेकिन जिसके पास है ना
اس سے زیادہ میں یہ دیکھ رہی ہوں جس کے پاس نہیں ہے اس کے اندر احساس بہت ہے. آپ اس وقت یہ ضرور بتا دیں کہ ابھی کن چیزوں کی ضرورت ہے کہ بس مجھے کسی طرح سے دینا ہے. اس وقت سب سے زیادہ آ رہے ہیں ہمارے پاس کپڑے بہت آ رہے ہیں, گرم کپڑوں کی ویسے بھی ضرورت ہے, اور اس سے پہلے بھی اگر میں چیزوں کی بات کرتی ہوں تو دالیں ہیں یا آٹا ہے, بہت ساری چیزیں آتی رہیں. امانت سمجھ کے ہم نے وہ آگے ضرور دی, لیکن میں لوگوں سے اپیل کرتی ہوں کیونکہ بڑی تعداد میں بسکٹس اور بہت ساری چیزیں آئیں, تو اس وقت جو وہاں فوری طور پہ دیکھیں وہ پکا نہیں سکتے. ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں پہ تو کوئی آپ تو لکڑی یہی چیز میں سوچ رہی تھی کہ جو آٹا اور چاول دے رہے ہیں وہ اس کو کیسے استعمال کریں گے؟ آپ اس میں جیسے نمکوز ہیں, ڈفرینٹ نمکوز ہیں, چپس ہیں, بسکٹس ہیں, ڈرائی ملک ہے, واٹر ہے, آپ کتنا بھی پانی, جوسز ہیں, کیونکہ بچوں کو, خواتین کو اس کی شدید ضرورت ہے. جہاں ہم مرد حضرات کی بات کرتے ہیں فوری طور پہ وہ کیا چیز کھا سکتے ہیں, آپ اگر ڈسٹینس کی بات کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے اگر بنا کر کچھ لے کر جاتے ہیں وہ خراب ہو جاتا ہے, وہ ان تک اس طرح سے نہیں پہنچ سکتا. تو ان کے پیٹ بھرنے کے لیے ہمیں ایسے آئٹمس کی ضرورت ہے جو ریڈی ہوں اور وہ آسانی سے کھا سکیں. اس میں بسکٹس ہیں, اس کے لیے بس میں یہ اپیل اس پلیٹ فارم سے ضرور کروں گی کہ جس طرح منافع خور ہمارے یہاں ہر جگہ نکل کر آ جاتے ہیں تو ان کو بھی اس احساس کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ احساس یہ اجتماعی طور پر نہیں, انفرادی طور پہ ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہماری ذمہ داری کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جس وقت میں خود لینے جا رہی ہوں کہ بسکٹس لینے ہیں کیا, تو جو چیز اگر 2 روپے کی آتی تھی وہ 10 روپے کی اس لیے ہو گئی کہ وہ سیلاب زدگان کے لیے جا رہی ہے. ہم سب ظالم بن جاتے ہیں. یہ چیز ہمیں نکالنے کی ضرورت ہے. پھر میں اس درد کی طرف آؤں گی جو نام ہے نا, درد آشنا. تو جہاں میری آنکھیں یہ نم ہو رہی ہوتی ہیں کہ میں اس شہر کی بات کروں, بائک پہ ہسبینڈ وائف اتنے چھوٹے بچوں کو بٹھا کر اپنے لے کر آ رہے ہیں اور گھر میں انہی کی جو چیزیں ہیں وہ دے کر جا رہے ہیں, اور اس میں جس طرح بھی تشہیر کی بات ہو رہی ہے نا, تو وہ بعض دفعہ ضمیر جگانے کے لیے بہت کچھ دکھانا پڑتا ہے. میرے پاس ایسی خواتین, ایسے مرد آتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں فیس نہیں دکھانا. میں کہتی ہوں نہیں آپ فیس نہیں دکھائیں, کراس میں ہم کیمرے سے شوٹ کر لیں گے کہ آپ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, آپ کے اندر احساس ہے. سب سے بڑی چیز میں آپ کو بتاؤں, جہاں ہم بات کرتے ہیں اسٹریٹ چلڈرنس کی, تو میں نے اپنے اسی شہر میں, اسی ملک میں بچے دیکھے کہ جو بچے خود اپنا روزگار کے کیا 200 300 400 اتنے مشکل حالات میں پورے دن میں کماتے ہیں, وہ میرے پاس آتے ہیں مختلف جگہ سے. جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ باجی وہ ہمارے بہن بھائی ہیں, ٹوٹی ہوئی پھٹی ہوئی ان کی چپلیں ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں یہ بھی اتار کے آپ کو دے دیں, اور جو کمایا ہوا ہوتا ہے وہ دے کر جاتے ہیں, وہ اس میں ڈال کے. ایک بچے نے جو کہ بوٹ پالش کرتا ہے, اس نے اپنی روزی جو ہے روزانہ کے حساب سے 4 دن تک مستقل جمع کرائی, اور اس کو بلکہ پوچھا بھی کہ بیٹا آپ کیا کرو گے, تو اس نے کہا میں گزارا کر لوں گا لیکن میرے بھائیوں کو بھی زیادہ ضرورت ہے. یعنی یہ وہ احساس ہے جو باقیوں کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے. بہت آپ دیکھیں چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اس درد سے آشنا ہے, وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ میرے دوسرے بہن بھائی جو ہیں وہ تکلیف میں ہیں, کسی کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے, کسی کے پیر میں چپل نہیں ہے, چلو میں نے ٹوٹی ہوئی چپل پہنی ہوئی ہے میں اس کو ٹھیک کر لوں گا, اسی میں 2 ٹانکے لگا لوں گا. لیکن یہ ایک بہت بڑا احساس ہے جو ہماری قوم کو اکٹھا کر رہا ہے, ہمیں متحد کر رہا ہے. اور جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ کسی بھی معاشرے کی خوبصورتی جو ہے نا وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے درد کو محسوس کر سکیں اور اپنے اندر قربانی کے جذبے کے ساتھ اس میں آگے بڑھ سکیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے دوبارہ یہی جاننا چاہوں گی کہ اب چونکہ موسم تبدیل ہو رہا ہے اور اگین اب پرابلمس بھی چینج ہو جائیں گی موسم کے ساتھ ساتھ, تو ہمیں کن چیزوں کا خیال کرنا ہے ان بچوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے, اور کیا احتیاطی تدابیر ہم ان تک پہنچا سکتے ہیں؟ جی, اس میں اب کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے, سرد موسم آ رہا ہے, تو سرد موسم میں جو ہے وہ جو ہمارے سینے اور سانس کی بیماریاں ہیں ان کے ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. پھر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کراؤڈڈ پلیس میں ایک ٹینٹ میں جب زیادہ لوگ ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کو لگنے کے بھی چانسز ہوں گے, تو ان کو جو ہے یا جو ہے وہ مچھر بہرحال ابھی بھی ہوگا جب تک کہ یہ ٹمپریچر اور بھی ڈاؤن نہ ہو جائے. تو ایک تو ان کو اگر جو ہے وہ ہم پرووائڈ کر سکیں ماسکیٹو نیٹس, ماسکیٹو ریپیلنٹ, یعنی جو چیزیں آئل وغیرہ جو سولوشنز جو کہ مچھر نہ کاٹیں جس کی وجہ سے, جس سے. دوسرا جو ہے وہ آپ کے یہی ہے ان کو بتانا کہ تھوڑا ڈسٹینس رکھ لیں, تھوڑا اف پاسبل ماسک وغیرہ, کم از کم یہ کہ جو بیمار ہو گیا اس کو تھوڑا سا ماسک لگا دیں تاکہ اس سے دوسرے لوگوں کو سانس کی بیماری نہ پھیل سکے. پھر یہ ہے کہ ان کے پانی کا مسئلہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ رہے گا, تو جیسے نازیہ ہیں یا اور این جی اوز ہیں یا گورنمنٹ ہے, ان کو وہاں پہ کوئی واٹر فلٹریشن پلانٹ, کیونکہ کہیں بھی دور سے پانی آپ روز نہیں سپلائی کر سکتے. بالکل صحیح.
تو کوئی واٹر فلٹریشن پلانٹس کہیں ان کے جہاں جہاں بڑے کیمپس لگے ہوئے ہیں وہاں پہ وہ ضرور انسٹال کرنے کا انتظام کریں تاکہ یہ جو واٹر بورن ڈیزیزز ہیں یہ بہت حد تک کم ہو جائیں گی. بنیادی چیز ہے جس کا ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں جب وہ ڈائریا کے ساتھ پیشنٹ آتے ہیں نا وہاں کیمپس میں تو یعنی اٹس ویری بہت ہی میزریبل ہماری بھی ہوتی ہے کہ جب ہم اس کو ORS کا پیکٹ دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بنائیں گے کیسے. یعنی وہ بڑی ایک تکلیف دہ سچویشن ہوتی ہے ڈاکٹر کے لیے بھی, اسٹاف میڈیکل اسٹاف کے لیے, کہ ہم اس کو دے تو رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم بنائیں گے کیسے, دوائی کو لیں گے کیسے, پانی نہیں ہے. بالکل صحیح. تو آئی تھنک اس پہ بھی تھوڑا سا توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن ویسے پچھلے دنوں کچھ ایسے ہمارے کراچی کے نوجوان ہیں جنہوں نے واٹر فلٹریشن پلانٹ کچھ اپنے طور پہ بنائے تھے اور انہوں نے کچھ جگہوں پہ جا کے اس کا تجربہ کیا اور وہ بہت کامیاب رہا. تو میں سمجھتی ہوں لائک تحسین ہے وہ بچے جو اس پر کام کر رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ کچھ لوگ ان کی مزید سپورٹ ان کے ساتھ کریں, ان کی مدد کر کے اس چیز کو آگے بڑھائیں تاکہ دیگر علاقوں تک بھی ان فلٹریشن پلانٹس کو پہنچایا جا سکے. ڈاکٹر صاحب اب ہم تھوڑی سی تعلیم کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. بہت سے وہ بچے جو یقیناً اپنے اپنے گاؤں میں دیہاتوں میں پڑھ رہے تھے جو اس وقت بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں, اسکول گھر سبھی کچھ بہہ چکا, ان کا پڑھنے لکھنے کا سامان بہہ چکا, تو ان بچوں کو ہم کس طرح سے انگیج رکھیں اور کیا ایسا کام کریں, کیونکہ وہ اب بہت سے لوگ تو کراچی میں اسکولوں میں رہ رہے ہیں, رہائش پذیر ہیں, بچے بالکل فارغ ہیں, اور جب فارغ ہوتے ہیں تو یقیناً وہ غلط کام زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, شیطانیوں کی طرف دھیان زیادہ ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیسے ان کو انگیج رکھنا چاہیے کہ کسی تعمیری کام میں ان کی صلاحیتیں لگی رہیں؟ اصل میں یہ بہت اہم سوال ہے کیونکہ جس قوم کی تعلیم ہوگی وہی قوم بنے گی. بالکل. اور اس پر توجہ یقیناً دے بھی رہے ہیں, کوشش بھی کر رہے ہیں, لیکن حالات ایسے نا, کیونکہ دیکھیے ریہیبلیٹیشن کا جو ایک ٹرانزیشنل پیریڈ ہے یہ والا, اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں, طبی مسائل بھی آ رہے ہیں, تعلیمی مسائل بھی آ رہے ہیں, سیکیورٹی کے مسائل بھی آ رہے ہیں, اور پھر ان کو ریسیٹل کرنا تاکہ وہ اپنی جگہ تک جا سکیں واپس. تو یہ مسائل تو ہیں. اب لیکن تعلیم تک چونکہ آپ نے سوال کیا, تو تعلیم کا جو بنیادی شعبہ ہے اس میں جو ٹینٹ اسکولز بنا دیے ہیں, کیمپ اسکولز بنا دیے ہیں, کچھ NGOs کام کر رہی ہیں, یہ مداوا تو نہیں ہو سکتا لیکن آغاز ہو سکتا ہے یہ, اور ایک اچھا آغاز ہے. اور اس پر جو مقامی ذمہ داران ہیں, خاص طور پہ جو ایجوکیشن کے سیکٹر کے لوگ ہیں, وہ اس بات پر توجہ دیں کہ جن بچوں کو آپ ابھی اسکول چونکہ انگیج ہیں, پری آکوپائڈ ہیں, چیزیں اس طرح نہیں سنبھلی ہیں, تو اس کا ریپلیسمنٹ میں آپ کچھ نہ کچھ کوئی جگہ فراہم کیجئے بیٹھنے کے لیے, ٹیمپریری صحیح, جہاں پر اساتذہ ماشاءاللہ ہمارے بڑے اچھے ہیں اور تنخواہیں بھی الحمدللہ مل رہی ہیں سب کو, اور وہ والنٹیئر بھی کر رہے ہیں اساتذہ اکرام. تو وہ اس بات کو یوں سوچیں کہ یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے کہ اگر میں صبح میں 3 گھنٹے یا 2 گھنٹے دیتا ہوں تو شام میں بھی 3-4 گھنٹے ایکسٹرا دے دوں, تاکہ یہ والنٹیئر بھی ہو, ملک کی خدمت بھی ہو, اور بچوں کو انگیج کر کے ان کو الگ الگ وقتوں میں اگر پڑھانا ہے 2 وقتوں میں تو آپ 2 شفٹیں کھول دیں اس کی. تو کچھ نہ کچھ ایسا راستہ ہو کہ جس سے بچے انگیج بھی رہیں اور ان کا تعلیم بھی جاری رہے. پھر دوسری یہ کہ آپ ان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کریں گے. ظاہر ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں, اب رات بھر نہیں سو رہے, مچھر کاٹ رہے ہیں, پانی نہیں مل رہا, رزق نہیں مل رہا, طبیعت میں بے چینی ہے, ذہنی دباؤ ہے. تو اس میں ایک بچہ وہ کہے گا کہ میں تو بھوک سے مر رہا ہوں, پیٹ کے درد سے مر رہا ہوں, پانی نہیں مل رہا مجھے, اور آپ کہہ رہے ہیں کتاب لو اور بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دو. تو آپ کو یہ انوائرمنٹ کسی نہ کسی طریقے سے کریٹ کرنا ہے, یہ ماحول کہ جس میں اس بچے کی دلچسپی ہو, کچھ کھیلنے کی چیزیں ہوں, کچھ اور چیزیں ہوں, کچھ نہ کچھ کر کے کھیل میں پڑھا اس بچوں کو لائے, ان بچوں کو لائے. کیونکہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب ہو یہ رہا ہے کہ جن اسکولوں میں ان لوگوں کو ٹھہرایا گیا ہے, تو پہلے تو وہ بچے جو ان اسکولوں میں آ رہے تھے وہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں, پھر جو لوگ آئے ہیں ان کے اپنے بچے پڑھ رہے تھے, تو دونوں طرف سے بچے جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوئے ہیں. مجموعی طور پہ قوم ڈسٹرب ہوئی ہے, تو قوم ڈسٹرب ہو گئی نا. تو اب ان بچوں کو بھی بچانا ہے, وہ تو گھروں میں مائیں جیسے تیسے ان کو دیکھ رہی ہیں یا جو بھی سکھا رہی ہیں یا ٹیچر سے وابستہ ہیں جو وہ پوچھ لیتے ہیں اور گھر میں پڑھا دیتے ہیں. لیکن یہ جو باہر سے آئے ہیں اور ابھی یہاں رہ رہے ہیں, ان کا تو ذہن پڑھائی کی طرف رکھنا اور ان کو غلط چیزوں سے بچانا بہت ضروری ہے. اب سے میں نے یہ عرض کیا نا کہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے یہاں ہم جب پڑھاتے ہیں سبجیکٹ سوشل سائنسز میں, اس میں ایجوکیشنل سائیکالوجی ایک پورا سبجیکٹ ہے, تو اس کے ماہرین ہیں. حکومت کو چاہیے کہ جو ماہرین تعلیم ہے ان سے صحیح معنوں میں مشاورت کرے اور گائیڈ لائن لیں. پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے, یہ صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا,
خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا ڈیزاسٹر کہیں باہر ہوتا ہے تو کیا وہ تعلیمی ماہرین سے یا سوشل سائیکالوجسٹ سے یا سوشل سائیکالوجی کے ماہرین سے مشورہ نہیں کرتے ہیں؟ ان کے جو اسکالرز ہیں وہ سامنے آتے ہیں، جیسے ڈاکٹر حضرات آ رہے ہیں، NGOs آ رہی ہیں، تو آپ نے بالکل ان کو جو حضرات ہیں، یونیورسٹیز ہیں، آپ کے کالجز کے ماہرین ہیں، ان کو آپ اس ذمہ داری کا حصہ بنائیے اور پوچھئے، حکومت گائیڈ لائن لے، کیونکہ ہر کام ہر ایک نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. تو اگر ایسے ہم کریں گے تو اس سے فائدہ ہوگا، اور اگر ہم اس کو نہیں کریں گے تو ہمیں پھر الٹیمیٹلی یہ کرنا ہوگا کہ جی ٹھیک ہے اس سال ہم نے پروموٹ کر دیا سب کو. ہاں یہ بڑا غلط یہ المیہ دیکھ چکے ہیں. 2 سال آپ نے پروموٹ تو کر دیا، تو پروموٹ آپ نے اس بچے کو تو کر دیا، وہ خوش بھی ہو گیا، ہم بھی خوش ہو گئے، لیکن اس سے نقصان کتنا ہوا کہ کاغذ کا پروموشن کیا زندگی کے اندر واقعی ترقی ہو سکتی ہے؟ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. نازیہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگ چونکہ مسلسل اتنے دنوں سے کام کر رہے ہیں اور یہ ایک ایسا کام ہے جس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آج یا کل بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا، اس میں کئی مہینے لگ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے 1 سال تک یہ سب چلتا رہے. تو کیا آپ لوگوں نے ایسا کوئی ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے ان لوگوں کا جن کی آپ لوگ مسلسل مدد کر رہے ہیں، جس میں آنے والے جو ڈونرز ہیں جو کچھ دینا چاہتے ہیں، تو آپ کچھ ایسا سلسلہ بنائیں کہ آپ منتھلی کسی ڈونر کو ایک فیملی دے دیں کہ یہ اس کا خرچہ آپ اٹھا لیں، اس کا خرچہ آپ اٹھا لیں، اور باقاعدہ اس کا ریکارڈ رکھیں؟ ایسا کوئی سلسلہ بنا سکتے ہیں؟ بالکل بالکل. اور اسی کے ساتھ کیونکہ ابھی آپ نے آن لائن کی بات، جس طرح ڈیٹا کی بھی بات ہو رہی ہے، فیض فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کے لیے میں کہوں گی جو بھی ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ ویب سائٹ کے ذریعے بھی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، جہاں ہم فیملیز کی بات کرتے ہیں وہاں پر دیکھنے کے بعد بھی. اور یہاں کراچی میں بھی کیمپس کی جب بات ہو رہی ہوتی ہے نا، بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ جب ہم ایک روم کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، جو کیمپس ہی لگے ہوئے ہیں، اگر ہم اسکول کالجز کی سٹی کی بھی یا کہیں کی بات کر رہے ہیں، ایک روم میں 4 فیملیز موجود ہیں. اور جیسے میں آپ کو کانٹیکٹ کی بات کر رہی تھی نا کہ وہ بہت غمزدہ ہماری یعنی سچویشن ایسی کہ آنکھیں نم ہونا اور پھر انہی نم آنکھوں میں چہرے پر مسکراہٹ آ جانا. جیسے میں نے کاؤنسلنگ کی بات کی، کیونکہ میں جب بھی انسانیت کے لیے کام یا بات کرتی تھی، میڈیا میں بھی کرتی ہوں، تو ویمن امپاورمنٹ پہ، بچوں کی چائلڈ کی ہیلتھ پہ اور اس کے ساتھ ایجوکیشن پر کام کرتی ہوں. تو اس میں سب سے زیادہ ضرورت جس طرح سے فیملیز کو جاننے کی تھی ہی اسی لیے کہ ان کو کاؤنسلنگ کے ذریعے سے ان کے کس فیملی کو ہم کہاں سے اپروچ کر کے ان کے ساتھ جو پرابلمس ہیں، فیملی کے اندر کتنے ممبرز ہیں، ان کا ڈیٹا کلیکٹ کریں اور اس کے بعد آگے کے لیے کوئی سسٹم ایسا بنائیں. کیونکہ یہ تو ابھی کی بات ہے کہ گرما گرمی، جیسے اگر میں پہلے کی ابھی کی بات کروں، یہ بھی ضرور شیئر کروں گی. میں کیمپ کی بات کرتی ہوں کہ اس وقت لاتعداد لوگ، یعنی اس وقت لگتا تھا کہ پورا اپنا گھر خالی کر دیں، اور اب یہ حالات ہو گئے، مہنگائی بھی ہے اس میں اور بہت ساری پریشانی ہیں، اسکول کھل چکے ہیں کہ جو ہمارے اگر وہی وائٹ کالرز کی بات کرتے ہیں کہ عوام کیا پریشان نہیں ہے، تو عوام یہ سوچتی ہے کہ کسی بھی طرح جو یعنی کر سکتے ہیں وہ کر دیا ہم نے، لیکن ان کو لگ رہا ہوتا ہے اب بہت وقت گزر گیا شاید، تو اب حالات اچھے ہو گئے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بہت آگے تک ہے. ابھی ہم وہی باتیں نا کھلا کے کتنا کر دیں گے. ویسے میری جو شروع سے سوشل ورک کرنے کا بھی ایک طریقہ کار رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ مچھلی کب تک پکڑ کے خود کھلاتے رہیں گے، اسپون فیڈنگ کروائیں گے، اس سے اچھا خود ان کو بنا دینا، بالکل ان کو پیروں پہ کھڑا کریں. اور تو اسی طرح میں نے پہلے بھی جب میں تھر میں بھی کرتی رہی ہوں کام، تو یہی ہوتا تھا کہ خواتین کے لیے کسی بھی چیز کے لیے جب لوگ رو رہے ہیں تو ان کو آپ روزگار فراہم کر دیں. اسی طرح سے ان فیملیز کو جب کوئی اون کرنے لگے گا اور آگے کے لیے بھی ہم اگر ان کے پاس ہنر بھی ہے کوئی اور سسٹم بنا دیں تو کتنی اچھی بات ہے. جب ہم سسٹم بنا لیتے ہیں یا جو ہم ڈونرز جو آ رہے ہیں ان کو ہم ایک بتا دیتے ہیں پریکٹیکل وے میں کہ ایک فیملی کا اگر آپ خرچہ اٹھا رہے ہیں اور آپ خود ذمہ دار ہیں اس کے، تو وہ زیادہ ذمہ داری سے بھی کام کریں گے اور وہ اس کا رزلٹ بھی ہمیں ملے گا. بس میڈیکل کیمپ ہے آگے، اس کے لیے بھی میں آپ کے ذریعے سے ہی چاہوں گی کہ لوگوں تک بھی میسج پہنچے. میرے پاس صرف 2 منٹ ہیں، ڈاکٹر صاحب سے بھی کچھ پوچھنا چاہ رہی ہوں. ڈاکٹر صاحب کو لیکن میں شکریہ ادا کروں گی، ان کی وجہ سے مجھے ہیلپ بڑی ملی ہے کہ جو چیزیں ہم آگے کر سکتے ہیں. آگے بھی ہمیں ڈاکٹر صاحب بھی بتائیں گے. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس بس 2 منٹ ہیں. میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا میسج دینا چاہیں گے آنے والے دنوں کے حوالے سے، اور پرٹیکولرلی جو پرابلمز وہاں پر لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اب شہروں کی طرف بھی آ رہی ہیں، کیونکہ جب وہ لوگ آ کے یہاں رہ رہے ہیں تو وہ پرابلمز بھی ساتھ میں آ رہی ہیں، تو ہم لوگوں کو بھی کن چیزوں کا خیال کرنا ہے؟ جی اس میں یہ ہے کہ ایک بڑی اپورچونٹی ہے ایک طرح سے کہ وہاں پہ جب بچے بہت زیادہ ایک کیمپ میں آ رہے ہیں نا، تو آپ ان کو ویکسینیٹ کرا دیں. تو وہ ایک جو پہلے اگر اتنا اچھا نہیں بھی ہو رہا تھا یہ کام، تو یہ بہت آسانی سے آپ بچوں کو ویکسینیشن کرا سکتے ہیں، پولیو ڈراپس وغیرہ پلا سکتے ہیں. دوسری ایک وہاں پہ جو ہے وہ میل نرشمنٹ، غذائی قلت کا جو شکار ہو رہے ہیں بچے، وہ صرف دوائیوں سے نہیں ٹھیک ہوں گے، وہ غذا سے ہی ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو ان کو اس کے لیے جو ہے وہ کچھ این جی اوز اور گورنمنٹ کر بھی رہی ہے کہ ریڈی ٹو یوز نیوٹریشن پروڈکٹس ہوتے ہیں جو کہ
بین الاقوامی ادارے فراہم کرتے ہیں صحیح. تو وہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ان علاقوں میں بچوں تک پہنچائیں. اور تیسری چیز ایک مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے پروفیسر صاحب نے بھی بات کی تھی, تو وہ جو ہے وہ جو ایک سائیکولوجیکل ٹراما ہے, ایک تو فزیکل جو ہے ہوا وہ تو ابھی بہت دیر تک رہے گا اور اس کے اثرات ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کی ساری زندگی رہ جائیں, تو اس کو ایڈریس کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے. اور جیسا آپ نے بھی کہا تھا کہ جو بھی کیمپس بنے, جو ٹیم بنے, اس میں ایک سائیکالوجسٹ, کلینکل سائیکالوجسٹ وغیرہ کا ہونا بھی اچھا ہے. یہاں ہم لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو پریونٹ کرنے کے حوالے سے یہی ہے کہ اپنے ماسکیٹو ریپیلنٹس ہیں یا ماسکیٹو نیٹس ہیں یا پانی بوائل کرنا ہے, وہی ہم تو اسی چیزوں سے جو جنرل ہم شہروں والے کرتے رہتے ہیں, جو جنرل میجرز ہیں وہی لیتے رہیں, ذرا اچھی طرح کر لیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور یقیناً اتنے بہت سارے پوائنٹس آج آپ لوگوں نے ریز کیے, اور جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, جو اس سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں, ان کو بہت ساری رہنمائی بھی ملی ہوگی, اور ان کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو اس کے بعد پھر آسانی بھی آتی ہے, کیونکہ پھر ہم آئندہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کچھ ایسا دوبارہ ہوا تو وہ کون سے پوائنٹس ہیں جہاں پر کوئی کمی رہ گئی تھی جس کو ہم نے اب پورا کرنا ہے تاکہ آئندہ ہم دوبارہ نہ گر سکیں. اور یاد رکھیں, جب ہجرت کر کے مکے سے مدینے کی طرف لوگ گئے تھے تو اخوت اور بھائی چارے کا جو جذبہ اس وقت دیکھا گیا تھا, جس طرح سے مہاجرین کی مدد کی گئی تھی کہ لوگوں نے اپنے گھروں کا آدھا سامان تک ان کو دے دیا تھا, بالکل اسی طرح سے ابتدا میں یہ جذبہ ہم نے دیکھا, لیکن ہم چاہیں گے کہ یہ جذبہ اسی طرح سے جاری رہے. یقیناً بہت سارے معاملات ہیں, بہت ساری پریشانیاں ہیں, لیکن ان پریشانیوں کو بانٹنے سے ہی پریشانیاں جو ہیں وہ گھٹتی بھی ہیں اور خوشیاں بڑھتی بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق بھی دے. اور پروگرام کو مکمل کرنے سے پہلے شکریہ ادا کروں گی ڈاکٹر صاحب آپ کا, آپ نے بہت اچھے پوائنٹس اٹھائے اور یقیناً اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے. نازیہ آپ کا اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور آپ سب کا شکریہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے کہ اس پوری مشکل کے وقت میں ہم اکٹھا ہوں اور ان تمام لوگوں کو جو بے گھر ہیں ان کے گھروں میں آباد کرنے تک ان کے ساتھ ساتھ رہیں. آمین. شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.